कराची में गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुहाल। 2 रोज के दौरान आटे की कीमतों में 30 रुपए फी किलो इजाफा। चक्की आटा 160 रुपए किलो में फरोख्त किया जाने लगा। फ्लोर मिल्स मालिकान ने फाइन आटा 15 रुपए किलो महंगा कर दिया। ओपन मार्केट में 100 किलो आटे की बोरी 13,000 रुपए की हो गई। शहरियों का हुकूमत से आटे की कीमतों में हंगामी बुनियादों पर कमी का मुतालबा। कहा कि आमदन महदूद और अखराजात बढ़ चुके, 2 वक्त की रोटी कैसे पूरी करें। हमारे बस से बाहर हो चुका है कि हम आटा ख़रीदें या दूध ख़रीदें। दूध भी 200 रुपये लीटर हो गया, यानी कि कमा के घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। जिसका जो दिल कर रहा है ना, वो उस हिसाब से बेच रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। महंगाई से परेशान अवाम को एक और झटका। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में होशरुबा इजाफा। शहरियों को सफर करना जेब पर भारी पड़ने लगा। किराया 15 रुपए से बढ़कर 25 रुपए तक पहुंच गया। मुसाफिरों की मुतल्लिका हुकाम से किराए कम करने की अपील। कराची में बुखार सर दर्द की अद्वियात की किल्लत, शहरी परेशान। मेडिकल स्टोर्स पर पैनाडोल, कालपोल, ब्रोफीन नापैद हो गई। दूर दराज से दवाई लेने के लिए आने वाले खाली हाथ लौटने लगे। अद्वियात की कमी से शहरियों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान। सिंध काबीना ने बल्दियाती कौंसल्स के लिए मखसूस नशिस्तों की मंजूरी दे दी। खवातीन, नौजवान, मजदूर, किसान, अक़लियत, खुसूसी अफराद और पहली बार ट्रांसजेंडर्स शामिल 1.7 अरब रुपए बसों की खरीदारी के लिए मंजूर। पीपल्स बस सर्विस के लिए 43 नई बसें खरीदी जाएंगी। तख़फ़ीफ़े ग़ज़ाइयत प्रोग्राम का कंट्रोल PPHI को देने की मंजूरी। तालीम की बुनियाद पर ATC से सज़ा याफ्ता 9 कैदियों की सज़ा में 6 से 22 माह की कमी। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात पास करने वाले कैदी शामिल। गन्ने की कीमत 302 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी गई। 20 नवंबर से क्रशिंग शुरू करने की तौसीक। सिंध काबीना में मुख्तलिफ केसेस में कमजोर प्रोसिक्यूशन का एतराफ। सिर्फ गुज़श्ता माह 616 कैदी रिहा हुए। काबीना को ब्रीफिंग। हाई प्रोफाइल केसेस के लिए 25 प्रोसिक्यूटर्स मुकर्रर। वज़ीर आला कहते हैं कि हाई प्रोफाइल केसेस की बेहतरीन प्रोसिक्यूशन चाहते हैं ताकि मुल्ज़िमान को सजाएं हों। कराची से लाहौर जाकर पसंद की शादी करने का केस। अदालत ने लड़की को वालिदैन के साथ जाने की अबूरी इजाज़त दे दी। हर हफ्ते चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर लड़की की खैरियत मालूम करने का पाबंद होगा। आप बच्ची को बैरून मुल्क नहीं ले जा सकेंगे। अदालत का वालिद को हुक्म। जमानत के लिए 10 लाख के मचलके जमा कराने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट ने ज़हीर की अहलिया हवाले करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुस्तकिल कस्टडी का फैसला ट्रायल कोर्ट करेगी। दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी ने कहा कि बच्चे की तालीम के लिए जो कुछ हो सका सब करूँगा। अपने वकला का शुक्रिया अदा करूंगा, जिब्रान भाई, उनकी पूरी टीम, उनके साथ जितने भी एसोसिएट्स थे, ज़हीर अहमद और दूसरे जितने भी हैं, सबका शुक्रिया अदा करूंगा। और मेरे लिए जितने भी दीगर वकला मेरे डिफरेंट केसेस फाइट कर रहे हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करूंगा। अल्लाह का शुक्र है आज हम इस पोजीशन पे आए हैं कि मेरी बेटी जो है कोर्ट ने हमें इंटरिम कस्टडी हमारे हवाले कर दी है। लाहौर जाकर पसंद की शादी का केस वक़ुआ 16 अप्रैल को हुआ। 17 अप्रैल को मुकदमा दर्ज किया गया। 6 जून को सिंध हाई कोर्ट में लड़की का बयान हुआ। लड़की ने शौहर ज़हीर के साथ जाने का बयान दिया। 19 जुलाई को लड़की शेल्टर होम मुंतकिल की गई। अदालती हुक्म पर 13 जुलाई को लाहौर से कराची मुंतकिल किया गया। अदालत ने 24 जुलाई को लड़की को शेल्टर होम मुंतकिल करने का हुक्म दिया। ट्रायल कोर्ट में शौहर और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ ताहाल मुकदमा ज़ेर समाअत है। गवर्नर सिंध का MQM के धड़ों को यकजा करने की कोशिशें। कामरान टसेरो की चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट की रिहाइश का आमद। आफाक अहमद से मुलाकात की। MQM के साथ इत्तेहाद की तजावीज़। आफाक अहमद का नजरियाती इख्तिलाफात पर लचक दिखाने से इनकार। हल्का बंदियों पर मुत्तहिदा पाकिस्तान का साथ देने का वादा। गवर्नर सिंध की फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, आफाक अहमद और खालिद मकबूल के साथ बैठक की ख्वाहिश। MQM कन्वीनियर की सरबराही में वफ्द से भी मिले। कराची की तामीर और तरक्की के लिए मुश्तरका इक़दामात। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत पर तबादला ख्याल। इस बात पर भी इत्तफाक हुआ कि एक जगह हम सब मिलकर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में साथ बैठेंगे और साथ बैठकर इश्यूज़ को डिस्कस कर
ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کریں گے. جو مہاجر قوم کے مسائل کے اوپر پریشان ہیں اور مہاجر قوم کے مسائل حل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اگر ان سب لوگوں کو بٹھاتے ہیں اور کوئی مشترکہ اعلامیہ آتا ہے تو میں نے ان کو یقین دلایا ہے کہ میں اس کوشش میں ان کے ساتھ ہوں. شہر میں نئی حلقہ بندیوں سے متعلق ایم کیو ایم پاکستان کو تحفظات. ایم کیو ایم نے 9 جنوری کو ہونے والے احتجاج کی جگہ کا تعین کر لیا. صوبائی الیکشن کمیشن آفس کراچی کے باہر احتجاج کیا جائے گا. متحدہ پاکستان نے احتجاج سے متعلق عوامی رابطہ مہم تیز کر دی. پیپلز پارٹی کا اتوار کو بلاول ہاؤس سے اسٹار گیٹ تک ریلی نکالنے کا اعلان. صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخابات کو سنجیدگی سے لے رہی ہے. بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی. اجلاس میں کارکنان کو 15 جنوری سے ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے لیے مہم زور و شور سے شروع کرنے کی ہدایت. اتفاق رائے سے یہ فیصلہ ہوا کہ اتوار کے دن 8 جنوری پرسوں کراچی میں ایک بہت بڑی ریلی پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے تحت نکالی جائے گی، جس میں پیپلز پارٹی کراچی کے تمام بلدیاتی امیدوار اور پیپلز پارٹی کے جو کارکن ہیں، جو ہمارے ووٹرز ہیں، وہ بھرپور انداز میں اس میں شریک ہوں گے. ایڈمنسٹریٹرز تبدیلی کے آرڈرز معطلی کو 2 روز گزر گئے. بلدیہ شرکی اور کرنگی کے بحال ایڈمنسٹریٹرز نے دفاتر کا رخ نہیں کیا. ہٹائے جانے والے ایڈمنسٹریٹرز بدستور دفاتر میں موجود. ہٹائے گئے ایڈمنسٹریٹرز اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کہیں نہیں جا رہے. کس کا حکم مانے کس کا نہ مانے. ماتحت افسران کشمکش کا شکار. تمام امور ٹھپ ہو گئے ہیں. محکمہ بلدیات سندھ فوری نوٹس لے. ملازمین کا مطالبہ. ضلع وسطی کو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا رہا. مافیاز کا راج تھا. ڈاکٹر عاصم حسین کہتے ہیں کہ کئی دہائیوں سے یہاں کوئی کام نہیں ہوا تھا. ہم نے پھر ضلع وسطی میں سوشل ورک کا کام شروع کیا. ترقیاتی کاموں کا جال بچھا دیا. سندھ کابینہ کی منظوری سے کنٹرول ٹاؤن کو دے دیا. جہاں تجاوزات کا خاتمہ کیا انہیں متبادل رہائش دینے کا اعلان. پیپلز پارٹی خدمت کرتی ہے، ووٹ کے لیے کام نہیں کرتی. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ کام کرنے کو عوام کی خدمت سمجھتے ہیں. کوشش تھی ککڑی گراؤنڈ کو ماڈل گراؤنڈ کی شکل میں بحال کریں. لیاری والوں سے جو وعدہ کیا اسے نبھایا. سینٹ میں سندھ کی خالی نشست پر ضمن انتخاب. پیپلز پارٹی کے امیدوار نثار کھوڑو نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے. پی پی رہنما سعید غنی، سٹینڈر وقار مہدی بھی ان کے ہمراہ تھے. نثار کھوڑو نے کہا کہ پیپلز پارٹی اپنے پلیٹ فارم سے حصہ لے رہی ہے. احتجاج کا حق تمام سیاسی جماعتوں کو ہے. آج اس کی نامینیشن پیپر بھرنے کے لیے پارٹی کی طرف سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے مجھ پہ پھر عنایت ہوئی ہے اور میں نے نامینیشن پیپر داخل کروایا ہے. میرے ساتھ 2 کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں، جناب عاجز دامراج صاحب اور سرفراز راجر صاحب. تحریک انصاف کراچی کی شہر بھر میں ممبر سازی مہم کا آغاز. پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی زیدی کا ٹویٹ. لکھا ہم مل کر مافیا کو شکست دے سکتے ہیں. پی ٹی آئی کراچی کے صدر بلال غفار نے ٹویٹ کیا ممبر سازی کے لیے شہر بھر میں کیمپس لگائے گئے ہیں. لیاری کی اسٹریٹ لائبریری سے چور کتابوں کا خزانہ ہی لے اڑے. کراچی کی دوسری اسٹریٹ لائبریری بدذوقی کی مثال بن گئی. اجڑے شیلف اپنی بربادی کی داستان سنا رہے ہیں. علاقہ مکین کہتے ہیں کہ منشیات کے عادی افراد کتابیں چرا کر لے گئے. لائبریری کا کوئی پرسان حال نہیں. ہچکولے کھاتی گاڑیاں اور دھول مٹی کا طوفان. عوام پریشان. کرنگی صنعتی ایریا کا صدیق اکبر روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار. سڑک کے اطراف پانی کی نکاسی کا نظام بھی تباہ. جرائم کی وارداتیں اور حادثات بڑھنے سے شہری پریشان. ادھر شاہ فیصل کالونی کا سیوریج سسٹم ناکارہ. سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں. شہری اپنی مدد آپ کے تحت مسائل حل کرنے لگے. اس کی حالت بڑی خراب رہتی ہے اور اکثر وارداتیں ہوتی رہتی ہیں. 2 دفعہ میں لٹ چکا ہوں یہاں پر. یہ تو بالکل دشواری ہے. بہت کھڈے، بہت تکلیف ہے ہمارے کو. آنے جانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. ٹریفک پولیس متحرک. فینسی نمبر پلیٹس، کالے شیشوں والی گاڑیوں کے خلاف مہم تیز. ٹریفک پولیس کا شہر کے 50 سے زائد مقامات پر آپریشن. ڈی آئی جی ٹریفک کہتے ہیں کہ مہم کے دوران 2000 سے زائد فینسی نمبر پلیٹس اتاری گئیں. 300 سے زائد کالے شیشے والی گاڑیوں کے چالان کیے گئے.
ملک بھر کے خانہ بدوشوں نے کراچی کا رخ کر لیا. شہر میں مختلف جگہوں پر غیر قانونی بستیاں بنانی. فرنگی کراسنگ ندی پر بھی خانہ بدوشوں کے ڈیرے. خانہ بدوش قبضہ ہونے کے بعد جگہ خالی کرنے میں مزاحمت کرتے ہیں. ایڈمنسٹریٹر کراچی سے کوٹوا کے اعزازی جنرل کونسل فضل کریم دادا بھائی کی ملاقات. شہر قائد اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. ڈاکٹر سیف الرحمان کہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے وسیع مواقع موجود ہیں. 9 فروری کو آئیوری کوسٹ کے اسپیکر کراچی کا دورہ کریں گے. نارتھ ناظم آباد کے نفسیاتی اسپتال میں زیر علاج مریض بھاگ نکلے. صدر الزہرا سینٹر جویریہ شاہ کہتی ہیں کہ مریضوں نے پانی کا کولر بھروانے کے بہانے دروازہ کھلوایا. کھڑکیوں کی لکڑیاں توڑ کر عملے پر تشدد کیا. واقعے میں عملے کے کئی ارکان زخمی ہو گئے. نفسیاتی مریضوں کے فرار سے علاقہ مکین خوف میں مبتلا. ایسے اداروں کو آبادی سے دور بنانے کا مطالبہ. کولر اندر دینے کے لیے اسٹاف نے جب دروازہ کھولا تو پیشنٹس نے ان پر حملہ کر دیا اور حملہ کر کے ان کو تشدد کا شکار بنایا. اور اسی طرح تمام پیشنٹس ایک ہوتے گئے اور اسی طرح سے پھر وہ جو ہے وہ مارتے پیٹتے گئے. 12 سالہ بچی کے مبینہ اغوا کا کیس. وکیل مدعی نے عدالت کو بتایا کہ ملزم نے طاہرہ کو کراچی سے رحیم یار خان لے جا کر جبری نکاح کیا. عدالت نے تفتیشی آفیسر سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی. ادھر 12 سالہ بھتیجی کو زیادتی کے بعد قتل کرنے کا کیس. تفتیشی آفیسر کی جانب سے کیس کا چالان پیش نہ کیا جا سکا. عدالت کا تفتیشی آفیسر کو شو کاز. سماعت 8 جنوری تک ملتوی. سندھ میں صحافت کرنے والے 22 اساتذہ ملازمت کھو بیٹھے. محکمہ اسکول تعلیم کے 2 اساتذہ ملازمت سے برطرف ہوئے. 20 کو جبری ملازمت سے ریٹائر کر دیا گیا. برطرف اساتذہ میں نظام الدین پنور اور عبدالسمیع میمن شامل. محکمہ اسکول تعلیم نے نوٹیفیکیشنز جاری کر دیے. ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والے اہم ادارے کا شہر سے رابطہ بحال. سٹی 21 کی خبر پر فائر بریگیڈ حکام کی فوری کارروائی. ایمرجنسی نمبر 16 کی خراب لائنیں ٹھیک کر دی گئی. کراچی میں سردی بڑھی تو گیس کا بحران بھی شدت اختیار کر گیا. اورنگی ٹاؤن میں بندش کا دورانیہ 24 گھنٹے ہو گیا. سی این جی اسٹیشنز کو تالے لگ گئے. سی این جی سیکٹر کو گیس کی فراہمی 3 روز کے لیے معطل رہے گی. ترجمان سود صدرن کے مطابق مختلف سیکٹرز کو گیس کی فراہمی لوڈ مینجمنٹ شیڈیول کے تحت کی جا رہی ہے. گیس پریشر کے مسائل سے صنعتی پیداوار میں 40% کمی. سائٹ ایسوسی ایشن آف انڈسٹریز صدر ریاض الدین کہتے ہیں کہ صنعت کی مشکلات سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے. ایکسپورٹ انڈسٹری اب روزگار دینے کے قابل نہیں رہی ہے. مالی سال کے اختتام پر حکومت کو ٹیکس وصولی میں نمایاں کمی ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا. اور گیس کی یا تو فراہمی بالکل زیرو ہے اور اگر کسی جگہ فراہمی ہیں تو اس کا گیس کا پریشر اتنا کم ہے کہ اس کے اوپر پاور پلانٹ ہی آپریٹ نہیں ہو سکتا. سال 2022 صنعت اور تجارت کے لیے بہتر ثابت نہ ہوا. میاں زاہد حسین کہتے ہیں کہ پاکستان میں گیس قلت سے ایکسپورٹ میں کمی واقع ہو رہی ہے. تقریباً 400 کنٹینرز فوڈ آئٹمز کے بھی پورٹ پر موجود ہیں. ٹریڈ اور انڈسٹری کے لیے حالات انتہائی مشکل ہیں. سال 2022 صنعت اور تجارت کے لیے کچھ اچھا نہیں گزرا. عالمی کساد بازاری اور پاکستان میں گیس کی قلت کی وجہ سے ایکسپورٹس میں کمی واقع ہو رہی ہے، جبکہ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں 26 روپے کے ڈیفرنس کی وجہ سے بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات زر میں بھی کمی ہو رہی ہے. بازار حصص میں کاروبار کے دوران مثبت رجحان. ڈالر انڈیکس میں 290 پوائنٹس کا اضافہ. 41,007 کی سطح پر بند. انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قدر میں 2 پیسے کا اضافہ. ڈالر 227 روپے 14 پیسے پر پہنچ گیا. ایک دن میں سونا 300 روپے مہنگا. 1 تولہ سونا 1,83,700 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونے کی قیمت 1,57,493 روپے. عالمی مارکیٹ میں سونا $9 فی اونس سستا. 1 تولہ چاندی کی قیمت 2,100 روپے تک پہنچ گئی. اور کراچی بیچ ویو پارک میں 3 روزہ عید فیسٹیول کا آغاز. کیفے اجالا کے اسٹال میں لاوا کیک بھی شامل. خوابوں کے شوقین افراد کا رش لگ گیا.